हमें कुत्ते ने काटा है कि हम सड़कें बनाएंगे। کیا ہمیں کتے نے کاٹا ہے جو ہم سڑکیں بنائیں گے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے حلقے یعنی حلقہ پلندری سے وزیر حکومت اور اسمبلی کے منتخب نمائندے سردار محمد حسین خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو تو آپ نے ملاحظہ کی، اس پر ہم آتے ہیں۔ کچھ روز پہلے بھی آپ نے اسی طرح کی ایک ویڈیو گردش کرتے ہوئے دیکھی تھی، جس میں کچھ لوگوں نے وزیر حکومت کی گاڑی روکی اور پھر ان سے کچھ مطالبات ان کے سامنے رکھے کہ ہمارے علاقے کے یہ کچھ مسائل ہیں، ان پر کام کیا جائے، جس کے جواب میں محمد حسین صاحب کا یہ کہنا تھا کہ مولوی سے جا کے مانگیں، آپ نے ووٹ مولوی کو دیے ہیں تو اس سے جا کے مانگیں۔ مگر کون مولوی؟ مولوی سے ان کا مراد تھی مولانا سعید یوسف خان صاحب، جو کہ اسی حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں۔ اب ہم اس سب پر بات کرتے ہیں کہ یہ جو سارے مسائل ہیں، آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ ایک حلقے کے منتخب نمائندے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے اس سے صرف مانگیں جس کو آپ نے ووٹ دیے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو باقی جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کے منتخب کیا ہے اور اس علاقے سے بھی منتخب کیا ہے، کیا ان کو یہ جو مسائل ہیں وہ درپیش رہیں؟ آپ کو کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ محمد حسین خان صاحب نے یہ کہا کہ مطلب گورا والوں کو مخاطب کر کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جا کے مولانا صاحب سے یہ مطالبات کریں، لیکن اگر ہم 2021 میں جس الیکشن میں وہ منتخب ہو کے اسمبلی میں گئے ہیں، اس کا رزلٹ دیکھیں تو تقریباً 3,500 لوگوں نے ان کو یہاں سے ووٹ دیے۔ تو اگر چند ایک لوگ جو ان سے یہ مطالبہ کر رہے تھے، انہوں نے، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ان کو ووٹ نہیں بھی دیے، تو کیا جو 3,500 لوگوں نے ان کو ووٹ دیے تھے، کیا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیا ان کو ان ووٹ کے بدلے تو چھوڑ دیں، کیا ان کو بیسک جو ہیومن رائٹس ہیں یا جو بیسک نیڈز ہیں اس علاقے کی، کیا ان کو وہ ملنی نہیں چاہیے؟ اچھا، اس سب کے ذمہ دار صرف محمد حسین خان صاحب نہیں ہیں، وہ ایک بڑا رول ہیں، ان کا ایک بڑا رول ہے اس سارے معاملے میں، اس علاقے کو محروم رکھنے میں، پورے پلندری یا پورے سدنوتی کو محروم رکھنے میں، لیکن ان کے ساتھ چند ایک اور لوگ بھی ہیں، کیونکہ ہم نے اس ویڈیو کے نیچے دیکھا کہ جو باقی جماعتیں ہیں، ان کی جو سپورٹرز تھے وہ بڑا واویلا کر رہے تھے اور بڑا شادیانے بجا رہے تھے اور بڑا ان کے خلاف بات کر رہے تھے کہ یہ ایسے، ان کو ایسے ہی ہوگا اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ مگر جو ان جماعتوں کے سپورٹرز ہیں، اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ جب آپ کی جماعت اقتدار میں تھی، یعنی جب ڈاکٹر نجیب نکی خان اقتدار میں تھے، اس سے پہلے وہی رہے، تو انہوں نے کیوں یہ مطالبات پورے نہیں کیے، انہوں نے کیوں یہ مسائل حل نہیں کیے؟ تو اس جو حلقے کے جو مسائل کے ذمہ دار ہیں، 3-4 لوگ ہیں، ان پہ ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سردار محمد حسین خان صاحب، جو ابھی بھی منتخب نمائندے ہیں اور اس سے پہلے بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پہ ڈاکٹر نجیب نکی ہیں، جو پچھلا 2016 کا الیکشن تقریباً 25,000 ووٹ کے قریب لے کر جیتے تھے، وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ اور ایک اور شخصیت جس کا محمد حسین صاحب نے ذکر بھی کیا کہ مولانا سعید یوسف خان، وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ اب کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہوگا کہ وہ ذمہ دار کیسے ہیں، وہ تو ایوان میں پہنچ ہی نہیں پائے، وہ تو جیت نہیں سکے، لیکن 2016 کے الیکشن میں تقریباً 19-20 ہزار کے قریب انہوں نے ووٹ لیے۔ پھر 2021 کے جو الیکشن تھا اس میں تقریباً 15,000 ووٹ لیے۔ تو یعنی اتنے سارے لوگوں نے جب آپ پہ اعتماد کیا، بھلے آپ منتخب نہ ہوں، مگر آپ کو اپوزیشن میں رہ کر ایک اہم کردار ادا کرنا چاہیے تھا، جو کہ انفارچونیٹلی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ اس کے ساتھ جو ایک اور اہم جو کردار ہے، جن کی وجہ سے ہو کے یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے، یہ جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوتے، وہ ہماری عوام بھی ہے۔ وہ ہماری عوام ایسے ہے کہ وہ 4 سال ایسے ہی رلتے رہتے ہیں، اور آخر پر جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو وہ یا تو کالے پائپ، ٹوٹی ٹنکی، کھمبے اور اس طرح کے چھوٹے، اور کچھ لوگ تو I would say کہ 4-5 ہزار روپے کے اوپر یا کچھ تھوڑے سے زیادہ کے اوپر بھی بک جاتے ہیں، یا کچھ صرف برادریوں کے نام پہ، قبیلوں کے نام پہ، علاقائیزم کے نام پہ، ٹبروں کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں اور تقسیم در تقسیم ہوتے جاتے ہیں، اور پھر اگلے 5 سال پھر روتے رہتے ہیں۔ اچھا، ہم پھر اس ویڈیو کی طرف آتے ہیں جو ہم نے شروع میں بات کی۔ یہ واقعہ آج سے کچھ 2-2.5 سال قبل کا ہے، جب بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے۔ اب بلدیاتی انتخابات کی جب الیکشن مہم ہوتی ہے تو جو وزیر ہیں، وزیر موصوف صاحب، وہ ہمارے علاقے جس گاؤں کا نام نمب گرا ہے، وہاں پہ تشریف لاتے ہیں الیکشن کیمپین کے لیے۔ تو وہاں پہ بھی ایسے ہی کچھ نوجوان جو تھے، بڑے ایکٹیو نوجوان ہیں ماشاءاللہ،
عمیر راجپوت ان کا نام ہے، انہوں نے وہاں پہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ان سے یہ مطالبات کیے کہ جی ہمارے کچھ چند ایک یہ مطالبات ہیں، جس میں ایک روڈ کا ذکر کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک پل ہے وہاں پہ اس کا ذکر کیا کہ یہ ہیں، اور اس کے ساتھ بھی کچھ چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں تو وہ کریں، جس کے بدلے میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے یہ مطالبات اس صورت مانے جائیں گے جب آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. یعنی یہ وزیر اس ٹائم پہ پی ٹی آئی میں تھے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں رہے ہیں اور اب پھر سے پیپلز پارٹی میں آ چکے ہیں. تو اگر آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے تو آپ کے مطالبات مانے جائیں گے. اور جب ان سے مطالبات کی بات کی گئی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر تو آپ ہمیں ووٹ دیں گے، کیا آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو ہم آپ کے کام کریں. تو وہاں پر کسی نے بھی ان کو مثبت رسپانس نہیں دیا، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی تو ووٹ دیتے آئے ہیں تو کوئی خاص رسپانس نہیں تھا. تو جب ان کا رسپانس نہیں آیا عوام کی طرف سے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ کیا مجھے کتے نے کاٹا ہے جو ہم آپ کے کام کرائیں گے، ہم آپ کی سڑکیں بنوائیں گے. اور وہ اس طرح سے ایک عجیب سے رویے کے ساتھ وہاں سے چل دیے. تو جو ضلع سدنوتی کی عوام ہے ان سے میری یہ ایک سوال بھی ہے اور گزارش بھی ہے کہ خدارہ جب اگلی بار آپ اپنے نمائندے کو منتخب کریں تو برائے مہربانی کچھ سوچ سمجھ کے، کچھ دیکھ کے، اور کم از کم ان لوگوں سے یہ سوال تو کریں کہ آپ اس بار یہ منشور لے کے آئے ہیں لیکن جو آپ کا پچھلا منشور تھا آپ نے اس پہ کتنا کام کیا ہے. اور جب یہ جو ویڈیو بن رہی تھی اور جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو اس دوران ایک بڑی شرمندگی کی بات یہ کہ اسی گراہ کے ساتھ گاؤں نم وہاں پر کچھ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ایک روڈ بنا رہے تھے. جب یہ مطالبات ان سے کیے جا رہے تھے گراہ کے اندر، اسی دوران نم کے اندر ایک جو لنک روڈ ہے اس کو اپنی مدد آپ کے تحت بنایا جا رہا تھا، جس میں عوام نے فنڈنگ کی، جس میں بچوں تک نے اپنی پاکٹ منی دی، جس میں خواتین نے کنٹریبیوشن کی، جس میں بزرگ وہاں پر خود اپنے ہاتھوں سے کام کرتے رہے. لیکن ان وزراء کو، ان سیاستدانوں کو یہ احساس بالکل نہیں ہے اور نہ ہوگا جب تک ہماری عوام ان سے سوال نہیں کرے گی، جب تک ہماری عوام میرٹ پر فیصلے نہیں کرے گی، جب تک ہماری عوام برادریوں، قبیلوں، ٹبروں، علاقائی ازم کو چھوڑ کر ووٹ نہیں دے گی.